قربانی کے مسائل پر گزشتہ جو 2 جمعہ میں ہماری بات ہوئی تھی، کچھ چیزیں پچھلے جمعہ میں جو رہ گئی تھی وہ، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ کچھ مزید چیزیں جن میں ان دنوں کے حوالے سے اور اسی طرح اس کے روزے اور خصوصی عرفہ کا روزہ، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قربانی سے متعلق بہت ساری چیزیں ہماری ڈسکس ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو نفع کہا ہے، فائدہ دینے والی کہا ہے، اور قربانی اس کو کہا ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ گزشتہ جمعہ کا سبق تھوڑا سا یاد کیجئے گا، جس میں ہم نے 4 چیزیں بیان کی تھیں: قربانی، ہدی، عقیقہ اور صدقہ۔ یہ چاروں چیزیں ہی اللہ رب العالمین کے لیے ہی بندہ ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ذبح تو کرتا ہے، لیکن اس ذبح کی شرطیں وہ پوری نہیں کرتا۔ پچھلے جمعہ میں سب سے بڑا جو رہنے والا مسئلہ تھا وہ یہی تھا، ذبح کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور ذبح کیا ہے وہ 2 قسم کا ہے۔ ایک سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے، موٹے تازے سینگوں والے۔ اس کی ساری صفات اس میں ذکر ہوئی ہیں، وہ ہم کر چکے ہیں۔ اس میں ایک چیز کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کرتے ہوئے اپنا دایاں پاؤں جانور کی گردن پر رکھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذبح کا طریقہ تھا اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جانور کو جب گرانا ہے تو اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر پھر ذبح کرنا۔ دایاں پاؤں بندہ رکھے، جانور کو کس کروٹ گرانا ہے؟ بائیں طرف گرانا۔ کون سا گرے گا؟ چھوٹا جانور، بڑا جانور میں گائے کے ساتھ بھینس بھی۔ اور اس کے بعد بدن ہے، جس کو اللہ نے کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کے متعلق اللہ نے کہا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتا ہے وہ بایاں گھٹنا باندھ کر، اونٹ کا اگلا فرنٹ بایاں گھٹنا فولڈ کر کے باندھ کر پھر اس کو نہر کیا جائے گا۔ اس کو دوسرے جانوروں کی طرح لٹایا نہیں جائے گا، بٹھایا نہیں جائے گا۔ ہمارے ہاں کئی طریقے رائج ہیں اور وہ اذیت والے طریقے ہیں، خاص طور پر اگر ہم بدن کے ساتھ، بدنہ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم زبردستی کریں تو خود بھی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اونٹ کو بھی اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور اگر سنت طریقے پر اس کو نہر کیا جائے تو سب سے آسان ذبح کرنے میں یہ ہے۔ دیگر تمام جانوروں سے، بھیڑ، بکرا، دمبا، چھترا، آپ کو گرانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ زور لگے گا۔ گائے کے ساتھ بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اونٹ اللہ رب العالمین نے جتنا طاقتور جانور بنایا ہے انسان کے لیے اتنا ہی مسخر کر دیا۔ اونٹ کے بارے میں بڑی مشہور مثال ہے کہ اس کے ناک میں نکیل ڈال کر چھوٹے بچے کے سپرد کر دو، یہ اس کے پیچھے چلتا رہے۔ چھوٹا بچہ بالکل، جس کو خود نہیں پتا ہوگا میں نے کس طرف جانا، اس کے کندھے پر رسی دے کے بچہ چھوڑ دو، اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے۔ اتنا بڑا جانور اور ناک میں نکیل اتنی سی، یہ اللہ کی قدرت۔ اور اس کے ذبح کا بھی کبھی آپ کا اتفاق ہو، منڈی میں جائیں یا اونٹ نہر کریں تو جو اس کے نہر کرنے کی جگہ شریعت نے بتلائی ہے وہ اللہ نے انتہائی نرم رکھی۔ اونٹ کی گردن لمبی ہوتی، اس کی لمبی گردن کے ختم ہوتے ٹانگوں کے درمیان یہ ایک حلقہ بنتا ہے، ہمارے بھی بنتا ہے۔ یہاں پر جو نشان ایک ظاہر ہوتا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا ٹٹولیں، ادھر ہاتھ لگائیں اور اس کے ارد گرد ہاتھ لگائیں، آپ کو ارد گرد کی چمڑی سخت محسوس ہوگی، اور جیسے ہی اس جگہ ہاتھ آئے گا بالکل نرم جگہ ہے۔ اس کے 2 طریقے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھری، خنجر، تیز دھار آلہ، یہ قربانی ذبح کرنے، جانور ذبح کرنے کی شرائط میں سے شرط ہے، چھری تیز ہونی چاہیے، پتھر ہے تو وہ تیز ہونا چاہیے، اس کو آپ جانور کے، اونٹ کے اس جگہ پہ مار دیں سیدھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کٹ لگا دیں۔ آج کل آپ نے عرب کو دیکھا ہوگا، ویڈیوز موجود ہیں کہ جب وہ 1 سے زائد اونٹ نہر کرتے ہیں تو وہ باندھتے نہیں، اس کا گھٹنا نہیں باندھتے۔ ان کے ہاں ایک طریقہ ہے، آج موجود ہے، خاص طور پر وہ جب زیادہ تر اونٹوں کو نہر کر رہے ہوں تو 2 بندے صرف ہوتے ہیں، اونٹوں کے درمیان ایک جگہ ہے، ایک ذبح کی جگہ، مذبح کہتے ہیں وہاں پر، تو اونٹ کے ناک پر ایک پانی ڈالتا ہے، اونٹ جیسے گردن اوپر کرتا ہے، دوسرا نیچے سے کٹ لگا دیتا ہے۔ اتنی سی بات، کوئی طاقت، کوئی زور، کچھ بھی نہیں۔ آپ ایک اونٹ کرتے ہیں، اس کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر طریقہ نہیں آتا، اونٹ کو بٹھائیں گے، اس کی ٹانگیں اگلی بھی دونوں باندھ دیں گے، پھر اس کی گردن باندھیں گے، پھر پیچھے کی طرف لے کر جائیں گے، پھر اس کے
गर्दन के उस हिस्से पर जिस हिस्से पर बकरी, बकरा या गाय को दबा किया जाता है वहां से दबा करेंगे, फिर उसकी गर्दन पर 7 कट लगाएंगे। ये सारी चीजें शरीयत के मनाफी हैं, जानवर को अजियत देने वाली। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम और शफीक इतने हैं कि उन्होंने तालीम ये दी है कि जानवर को दबा करते हुए रहम दिल होना चाहिए। हम कहते हैं ना कसाई रहम दिल नहीं होता, उसने जानवर उठा के पटका और चला दिया, आदी हो जाता है बंदा, जिस तरह डॉक्टर इंसानों पर आदी हो जाते हैं। ये कुदरती बात है, लेकिन उसके बावजूद इंसान को जानवर के साथ शफकत करने का शरीयत ने हुक्म दिया है। क्या? जानवर के सामने छुरी तेज नहीं करनी, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने दबा नहीं करना, जानवर को तकलीफ नहीं देनी, अजियत नहीं देनी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त तंबीह की है कि आपकी छुरी तेज नहीं है, उसकी खाल को तो काट देती है, आगे चलती नहीं, ये चलाना नहीं आती। क्यों? क्योंकि जानवर को आप अजियत दे रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि वो जानवर को नीचे गिराकर उसके ऊपर पैर रखकर छुरी तेज करता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया उसको 2 दफा क्यों मार रहे? वो छुरी देख रहा है, उसको गिराया भी हुआ है और उसके सामने छुरी तेज करते हो। हमारे यहाँ आमतौर पर क्या होता, एक जानवर वहां गिराया, उसको भी छुरी दिखाई, उसका खून बह रहा है, वहीं पर दूसरे को ले आए या सामने वो दूसरा बांधा हुआ। ये तरीका मसनून नहीं, ज़बा के तरीके में से ये तरीका ठीक नहीं, शरीयत के ये मनाफी है। और इसी तरह बड़ा ऊंट हो, गाय हो, ये छोटा जानवर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर लियशहदू मनाफिअ लहुम व यज़कुरु स्मल्लाहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर उसको दबा करना है। और इसमें मुहद्दिसीन ने ये मसला जिक्र किया है कि अगर वो जानबूझकर बिस्मिल्लाह नहीं कहता, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहता, दुआ नहीं पढ़ता, अल्लाह का नाम नहीं लेता, तो उसका किया हुआ ज़बीहा हलाल नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ज़बा ना करने की वजह से, ना सीखने की वजह से कसाई के हवाले कर देते हैं। और हमारे यहाँ तो कसाई का लतीफ़ा भी बड़ा अजीब है, सारा साल वो रंग करता रहता है, ईद पे वो कसाई बन जाता है। न जानवर के उसको आधा का पता, न उसकी रगों का पता, न चमड़ा उतारने का पता। हम कम पैसे सुनकर दे देते हैं और फिर जानवर के साथ वो तो जानवर बनता ही बनता है, खुद भी बन जाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं। जब अल्लाह के रास्ते में हम अपना माल, अपना वक्त लगाते हैं तो ये भी हमें आना चाहिए। जानवर को कहां से किस तरह दबा करना है ये हमें तरीका आना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुर्बानी के जानवर खुद ज़बा किया करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत के बाद कुर्बानी मुस्तकिल की। ऊंट आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल विदा में किए थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज था उसमें नहर किए थे। 63 आपने किए, बाकी के सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किए। नियाबत में ममानियत नहीं, लेकिन नियाबत इस तरह की हो कि जिसको न पता किबला रुख कौन सा है, न पता है दुआ कौन सी है, न पता है कि किसकी तरफ से है, तो फिर वो क्या करें? फिर ये नियाबत तो किफायत नहीं करती। और इसमें एक मसला ये भी जिक्र होता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाजी नहीं है, उसका ज़बीहा कैसा और उसकी कुर्बानी कैसी? क्योंकि आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ फर्जियत वाले पहले, और फर्जियत वाले आमाल में नमाज सबसे पहले। अगर उसका ये फर्ज ही उसकी जिंदगी में नहीं है तो फिर उसमें और गैर मुस्लिम में क्या फर्क है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताबी के ज़बीहे की इजाजत दी है, लेकिन वो भी उस किताबी के ज़बीहे की इजाजत है जो अल्लाह के नाम पे दबा करता है, जो कोई और अकीदा रखता है। जिस तरह अहले किताब के आज अकायद खराब हैं। अहले किताब में यहूदी उज़ैर को इब्नुल्लाह कहते हैं, ईसाई ईसा को इब्नुल्लाह कहते हैं अलैहिमुस्सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इन दोनों चीजों से पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई औलाद नहीं है, कोई बेटा नहीं है, लम यलिद व लम यूलद। अभी अपनी किताब पर भी अमल नहीं करता तो अहले किताब भी है नहीं। और अगर मुसलमान अहले किताब, कुरान मजीद जिस पर उतरा, जिसके लिए कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किया, वो उसको छोड़कर दीगर चीजों पर हो, अमाल से खाली हो, नाम का मुसलमान हो, तो फिर उसकी कुर्बानी और उसका ज़बीहा खुद ही हमें फैसला करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये सूरतुल अनआम में कह दिया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ ज़बा की साबित है उसके अंदर भी आयत शामिल है। मुकम्मल दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा करते थे, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों से नहीं हूं। और ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ चेहरा, अपनी वजह जह, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान का वो मालिक, उसके सिवा कोई नहीं। वमा अना मिनल मुशरिकीन, इन्ना सलाती, उसमें कुल नहीं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کے بھی الفاظ دعا میں ملتے ہیں. میں مسلمانوں سے ہوں، اور مسلمانوں سے کب ہوگا؟ جب ان چیزوں کا اقرار کرے، اور اقرار عملی طور پر ہوگا، پھر وہ مانا جائے گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے اللہم تقبل منی وعن اہل بیتی. امت کے الفاظ پچھلی دفعہ ہم نے تفصیلاً بات کر لی، اور اسی دعا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی الفاظ ہوا کرتے تھے اللہم من کا، اللہ یہ جو میں قربان کر رہا ہوں یہ تیری طرف سے ہے. اللہم من کا ولا کا وعن منی عن اہل بیتی، یا آپ کسی اور کے ضمن میں کر رہے ہیں تو پھر یہاں عن اس کا نام آپ لے لیں. اصل تو انما الاعمال بالنیات، نیت کا انحصار اعمال پر ہی ہے، اور نیت دل کا ارادہ. لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے وہاں پڑھنے. اب ہمارے قربانی کے کسائیوں سے آپ دعا یہ والی سن لیں، چلیں ساری پیچھے سے نہ سن لیں. اس کو کہیں بھائی میری نیابت میں تو نے ذبح کرنا ہے تو دعا تو میری طرف سے پڑھ لے. میرے خیال 100 میں سے 5% ہی ہوں گے. ذبح خود کریں. خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں. امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن ان سے ملتا. اور اس میں صحیح بخاری میں جو واقعہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک واقعہ آیا تھا. ایک چھوٹی لڑکی بچی وہ ریوڑ چرا رہی تھی، ایک بکری مار اس نے پتھر اٹھایا ذبح کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذبیحے کی اجازت دی، وہ حلال ہے. اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ خواتین ذبح نہیں کر سکتی، بچے ذبح نہیں کر سکتے. جو بچہ سمجھدار ہے وہ کر سکتا، اس کو بتائیں، سکھائیں، اس کو قربانی کا ہدف اور مقصد بتلائیں کیا ہے. اس کو بھی آئے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کیسے ہوتا ہے. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کا معنی کیا ہے، عملی جامہ کیسے پہنایا جا سکتا ہے، اس کو بھی پتہ چل. محبوب ترین چیز، میری پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں دے دینا واقعی دل جگرے کا کام ہے. لیکن ایک مسلمان اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ کام کرتا. کیوں؟ اللہ سے وہ تجارت کرتا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو وہ بہترین قرض حسنا دے رہا ہے جس کا اللہ نے بدلہ کیسے دینا، فیضاعفہ اضعافا کثیرہ. یہ بچوں کی تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، اور خواتین کے ساتھ بھی ہے. اور اسی طرح جانور کے ذبح میں کتنی چیزیں ہم نے کر لیں. چھری اس کے سامنے تیز نہیں کرنی، اس کے سامنے جانور دوسرا نہیں گرانا، قبلہ رخ ہونا چاہیے. گائے اور بکری اس کو بائیں رخ لٹانا گرانا ہے. اور اسی طرح تیز دھار آلہ کہہ لیں یا چھری کہہ لیں اس سے ذبح کرنا. دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ذبح کرتے ہوئے 4 رگوں کا خاص طور پر خیال رکھنا. خوراک کی اور سانس کی رگیں، ان کو کاٹنا. اونٹ کا طریقہ بھی بتا دیا، اس کو کیسے نہر کرنا. اور اس میں سے ان 4 رگوں میں سے 5ویں کی طرف نہیں جانا. جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے ہاں حرام مغز کو کاٹ دیا جاتا، یا جانور کے دل پہ چھری مار دی جاتی. کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو تو پتہ نہیں. گائے خاص طور پہ جب ذبح کرتے ہیں ابھی گردن کاٹ کے فوراً ہاتھ ڈال کے اندر، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. جانور کو جلدی ٹھنڈا نہیں کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کی 4 رگیں کاٹیں گے، جانور اس کے بعد ہلے گا، تڑپے گا، شاید اس کو تکلیف ہوتی ہے. نہیں، یہ آج آپ کی جدید سائنس بھی اس پر بات کرتی کہ اللہ رب العالمین اس کی وہ تکلیف والی حس ختم کر دیتا، اس کو تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جانور کے حرکت کرنے کی وجہ سے، اس کے ہلنے کی وجہ سے، اس کی رگوں کا تمام خون جو حرام ہے، الدم المسفوح جس کو کہا جاتا، جاری خون، چلتا ہوا خون، وہ سارے کا سارا ان 4 کٹی ہوئی رگوں سے نکل آئے گا. وہ پیر چلائے گا، ہاتھ نقصان نہ ہو اس کا آپ خیال کریں. بڑے جانور کا سر نہ چھوڑے، کچھ نہیں ہوتا، کہیں نہیں جاتا. آپ اس کے سر کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ سر وہ اٹھا کر نہ جائے یا اٹھا کر نہ مارے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ ذرا ڈھیلا ہو جائے، 4 رگیں کٹ بھی جائیں اور جانور گردن سیدھی کر لے تو وہ گرم ہوتی ہیں، دوبارہ جڑ جاتی ہیں، جانور اٹھ کے بھاگ جاتا ہے. اس کے سر کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، کچھ نہیں ہوتا. اس کی 4 یہ رگیں جو کٹیں گی اس سے وہ خون سارے کا سارا نکلنا چاہیے. اگر وہیں اس کو ٹھنڈا کر دیا، حرام مغز اس کا کاٹ دیا تو وہ ذبح نہیں ہو. پھر آپ اتنی مشقت کرنے کی بجائے اوپر سے ہی کاٹ لیں، جھٹکا دیں، جان چھڑائیں. ہمارے ہاں مجموعی طور پر قصاب حضرات یہی کچھ کرتے ہیں جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے. وزن بڑھا، کتنا بڑھ جائے گا، بیماری ضرور پھیلے گی. اور یہ گوشت بیماری زدہ ہوتا، جس گوشت میں خون رہ جائے وہ بیماری زدہ ہوتا، اس میں صحت نہیں ہے. اگرچہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گوشت معدے کو تقویت دیتا ہے، گوشت زیادہ کھاؤ. ان کی طب نبوی کتاب ہے 2 جلدوں میں، اس میں بہت ساری چیزیں اس حوالے سے انہوں نے ذکر کی ہیں گوشت کی فضیلت میں. لیکن آپ خون آلود گوشت کھائیں گے تو وہ آپ کو بیمار کرے، اور بیمار کرنا تو بعد میں ہے، پہلے وہ حلال نہیں رہے گا، وہ حرام ہو جائے گا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی. اس میں دم ہے، میت ہے، جو جانور مر جائے.
ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، خصوصی خیال رکھنا۔ آپ کو ذبح نہیں آتا، آپ کسائی سے پوچھ کر ساتھ چھری پھیلیں، اگرچہ کہ چھری چلانا بھی ایک ٹیکنیک ہے، پوچھ لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ بندہ قبر تک جو کہتے ہیں نا پڑھتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، یہ علم ہی ہے۔ علم صرف کتابوں میں نہیں، آپ کو چھری چلانا پوچھنے بھی کس طرح چلانی ہے۔ ہم بعض دفعہ بلکہ اکثر جس کو نہیں پتا وہ چھری پکڑ کے نا زور دیتا ہے، چھری زور سے نہیں چلتی۔ آپ چھری مضبوط ہاتھ میں، نرم ہاتھ سے پکڑیں، ہاتھ میں گرفت مضبوط ہو تاکہ سلپ نہ ہو، چھوٹے نہیں۔ اور جانور کی کھال بائیں ہاتھ سے پکڑیں اور چھری کو چلانا ہے، دبانا نہیں، چلانا ہے۔ میں سکھا دیتا ہوں، کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اس چکر میں آپ کسائی کے حوالے اپنا جانور کر کے خراب نہیں کریں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قربانی کے جانور میں کچھ حق رکھے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عام فہم بات ہے کہ قربانی کے جانور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 حصوں والی کوئی بات ثابت نہیں۔ ضرورت کے تحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی جب شروع میں کرتے تھے تو سارا تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ نے رکھنے کو منع کیا تھا، صحابہ کو گوشت رکھنے کو منع کیا تھا۔ قربانی کی جو کھایا کھا سکے کھا لیا، باقی تقسیم کر دیا، کیونکہ لوگوں کی بہت زیادہ کثرت تھی جو قربانی نہیں کر سکتی تھی، غریب غربا تھے، فقراء مساکین تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال تک گوشت رکھا۔ غرباء مساکین کا حق ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا جو خطبہ میں پڑھی میں نے، ضرورت مند محتاج۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین کا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ سوال کرنے والا ہے، سفید پوش ہے، سوال کرنے سے شرماتا ہے، اس کو تلاش کر کے بھی دو۔ اب آپ کا علاقہ اس طرح کا ہے کہ آپ کا حصہ، آپ کا جانور سارے کا سارا تقسیم ہو گیا، فبیہا الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے ہاں غرباء مساکین نہیں ہیں، آپ کے پاس سارا گوشت بچ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس تقسیم کو لازمی طور پر 3 حصوں میں بانٹنا یہ ضروری نہیں، ایک رشتہ داروں کا، ایک گھر والوں کا، ایک غرباء مساکین۔ آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا، رشتہ داروں کو سب قربانی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو عدل بدل ہوتا ہے، وہ جی اس نے بڑا کیا ہے، بکرا نہیں کیا، اس لیے اس کو بکرا دے دو، بڑا لے آؤ۔ یہ عدل بدل ہم یہ کھیلتے ہیں۔ اس کھیل میں فقراء مساکین رہ جاتے ہیں، اور فقراء مساکین میں بھی ان کو بھی پہچانے جو گوشت اکٹھا کر کے جا کے بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ فقراء مساکین میں نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں سائل آ گیا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، اچھا دو ان کو، بھائی منع نہیں کرنا، بھائی ان کو دیکھنا بھی ہے وہ کرتے کیا، ان کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ جس کی ضرورت ہے وہ ایسا کام نہیں کرے گا، جس نے قربانی میں گوشت کھا کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا وہ یہ کام نہیں کرے گا، اور جس نے اس کا مذاق اڑانا ہے وہ تو بھی یہی کرے گا۔ اور پھر یاد رکھیں اللہ رب العالمین کو اچھی چیز پسند ہے، عمدہ چیز، جس طرح ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ چربی، ہڈیاں تقسیم کرتے ہوئے یہ بانٹنا، یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ آپ مکس کریں، بسم اللہ کر کے ایک سائڈ سے شروع کر دیں، جس کے نصیب میں جو، اپنا دل صاف رکھیں۔ اور اگر علیحدہ علیحدہ ڈھیریاں بنا کے اس سے آپ وزن کے حساب سے نکال کے دیتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ المہم تقسیم کرنا ہے، غرباء مساکین کو دینا ہے، ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے، ان کو تلاش کرنا۔ پھر ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دلوں کے تقوی کی جو بات کی ہے وہ بھی یہی ہے، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور دلوں کا تقوی کیا ہے؟ بندہ اپنے لیے جو پسند کرے وہ دوسرے کے لیے کرے۔ دلوں کا تقوی کیا ہے کہ بندے کو خود ضرورت ہے لیکن اس ضرورت کے بغیر اس کا گزارا ہو سکتا ہے، وہ دوسرے کو دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی، کئی ساری مثالیں ملتی، اپنے پر دوسرے کو فوقیت دیتے ہیں، اپنا نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ اور قربانی کے مقاصد میں سے یہ مقصد بھی ہے، قربانی جس کو کہتے ہیں نا وہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت آسانیاں پیدا کی، اور ان آسانیوں کا ہم نے فائدہ اٹھانا، اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا، ان چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں لے کر جانا جو کتاب و سنت میں سرے سے ہے ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں۔ اور اسی طرح قربانی کا وقت، سب سے افضل ترین وقت وہ نماز عید کے بعد ہے، یوم النحر، عید الاضحیٰ۔ آپ نے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ عیدگاہ میں ہی قربانی کرتے تھے، بعض دفعہ گھر جا کر کرتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ جی قربانی کے گوشت سے پہلے کچھ نہیں کھانا، اس سے افطاری کرنی ہے۔ عید والے دن شیطان ابلیس کا روزہ ہوتا ہے، مسلمان کا نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے، سنت عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت عید والے دن کھاتے تھے، ناشتہ اسی سے کرتے تھے، لیکن یہ بات جوڑ دینا کہ نہیں جی روزہ ہے افطاری یہ ہوگی، یہ بات درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ یہی ہے، عید الفطر چھوٹی عید نماز پڑھنے سے پہلے آپ میٹھی چیز، کھجور یا کوئی اس طرح کی چیز کھاتے، اور عید الاضحیٰ نماز سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، نماز پڑھ کے فوراً جانور ذبح کرتے،
قربانی کرتے اور اس کا گوشت کھاتے، اس سے ناشتہ کرتے، لیکن اس کو روزے سے جوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں۔ اور اسی طرح جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، اس کا گوشت اس کے گھر والوں کے لیے تو ہے، اس کی قربانی نہیں۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ بھی، نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتے ہیں، یہ نہیں، نماز عید کے بعد قربانی کرنی ہے، پھر دن ہو یا رات ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، صبح ہو دوپہر ہو شام ہو رات ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مسئلہ بھی ہے کہ جی رات کو قربانی، مغرب کے بعد قربانی نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد بندی نہیں کی۔ پھر کب تک کر سکتے ہیں؟ ایام تشریق، فی ایام معلومات، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا ایام معلومات کیا ہے؟ یہ عید کے معلوم دن ایام تشریق، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایام الاکل والشرب کہا۔ ایام تشریق کیا ہے؟ یہ جمع ہے، مغالطہ نکل جانا چاہیے، عید کے 2 دن یا 3 دن یا 4 دن، عید کا 1 دن یوم النحر، اس کے بعد ایام التشریق۔ ایام کس پر بولتے ہیں؟ جمع پر، یوم، یومان یا یومین یا ایام۔ جب ایام لفظ بولا جائے گا تو پھر کم از کم 3 ہے، اور ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، سارا رولا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بھی کسی نے ڈالنا تو اس کی مرضی۔ یہ ایام معلومات ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر، قربانی، الحج والثج ان دنوں میں کیا جائے، اور یہ وہ وقت ہے جب بندہ اللہ رب العالمین کی بڑائی کے ساتھ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ حاجی مینا میں ہوتا، اس نے یہ والی راتیں مینا میں گزارنی، ہاں اس کو اجازت ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ۔ 12 کو جو کنکریاں مارنے کے بعد مینا چھوڑنا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن پورا کب ہے اس کو اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 13 کی کنکریاں مارنے کے بعد پھر جائے گا، 13 ذی الحجہ کی رات مینا میں گزارے گا، مکمل حج۔ جو نہیں گزارنا چاہتا اس کا آپشن، لیکن 12 والی نہیں چھوڑے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کو، یوم النحر کو، ایام تشریق کو فضیلت والے دن کہا ہے۔ اس میں ایک مغالطہ بھی آتا ہے، سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ان یوم عرفہ عید، عرفہ کا دن عید کا دن قرار دیا، تو پھر روزہ کیسے ہے؟ جمعہ کا دن بھی عید کا ہے، پھر روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں کو اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اور عرفہ کی فضیلت بہت زیادہ، اللہ رب العالمین اس دن سب سے زیادہ بندوں کو گناہوں سے آزاد کرتا، بڑا دن ہے۔ حاجی جو عرفہ کے میدان میں ہے وہ عبادت کرے، اس کے احکامات الگ، اور جو عرفہ کے علاوہ ہے وہ روزہ رکھے، خوشی کا دن ہے۔ کس لیے؟ وہ عید نہیں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید خوشی کے دن کو بھی کہتے ہیں۔ خوشی کا دن کس لیے؟ کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کروانا، یہ عید ہے۔ کوئی مغالطہ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ایک مسئلہ، قربانی میں افضل قربانی کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے۔ قبش، ضأن، یہ بھیڑ، دمبا مذکر مؤنث، ضأن بھیڑ کو کہتے ہیں ضاد کے ساتھ، کبش دمبے کو کہتے ہیں، دمبا، چھترا اس میں آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے، لیکن ایک اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں جو موجود ہے، جو جمعہ سے تعلق رکھتی ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کو بدنہ ملتا ہے، پھر آتا ہے بقر ملتا ہے، پھر آتا ہے غنم ہے، ضأن ہے، پھر آتا ہے دجاج ہے، پھر آتا ہے تو پھر ابیض ہے، انڈا ہے، بیضا۔ اس حدیث کی روح سے محدثین نے یہ تقسیم کی ہے کہ قربانی میں سب سے افضل قربانی اس جانور کی ہے جس کو اونٹ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس کو شعار کہا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ، سب سے افضل۔ کیوں؟ اس میں نفع زیادہ، اس کے ثمن زیادہ۔ یہ ثمن ثا والا ہے، سین والا نہیں ہے۔ ثا والا ثمن قیمت کو کہتے ہیں، سین والا ثمن چربی کو کہتے ہیں۔ چربی والا نہیں، ثمن قیمت والا، نفعن نفع زیادہ دینے والا، جس کا گوشت زیادہ ہو۔ اس میں ایک سوال اور آتا ہے کہ ایک اونٹ کوئی کرتا ہے اور کوئی 10 بکرے کرتا ہے تو کون فضیلت والا ہے؟ اونٹ والا، پھر بھی زیادہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ گائے کا، بھینس کا ہے، کٹے کا، اور اگر گائے اور بھینس کو برابر کرے تو گائے کا کم نکلتا ہے بنسبت کٹے۔ پچھلے جمعے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ یہ اختلاف ہمارے ہاں اب شروع ہوا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا جو قول ہے، ان کے پاس ایک آئے تھے، اور امام اسحاق بن راہویہ بخاری کے جو راوی ہیں، امام بخاری کے استاد بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ لا اعرف خلاف هذا، اس میں کوئی اختلاف نہیں دیکھتا۔ اب ہمارے ہاں بہت بڑا اختلاف اس کو بنایا جاتا ہے۔ اس اختلاف کا حل یہ کیا جا سکتا ہے بھی آپ کے پاس گائے میسر ہے تو کر لیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ فوری طور پر اس کی طرف نہ جائیں، اور پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بکرا کس کو کہتے ہیں؟ عرب سے ہی پتا چلے گا نا، میں درمیان میں دوسری کی طرف چلا گیا۔
इसी से पता चलेगा ना अरब किसको बकरा कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सवाल किया था, क़ालू उदउ लना रब्बका मा लौनुहा, रंग कैसा हो, किस तरह की हो, ये सूरत बकरा में जो चीजें मौजूद। अरब जिसको बकरा कहें उसको ही हम समझेंगे भी हाँ ये बकरा है। और अरब गाँव मेष को भी बकरा कहते हैं, अल जामूसु हिया नौउम मिनल बकर। आप अरब डिक्शनरियां सारी उठाकर देख लें, ये मसला हल हो जाए, इसमें इख्तलाफ नहीं। अब इख्तलाफ डाला जाता है। बहरहाल फिर गाय है, उसके बाद बकरा है। इसमें भी फिर बाद मुहद्दिसीन ये जिक्र करते हैं कि कब्श या गनम, माइज भी कहते हैं, वह मिनल माजिथ नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिक्र किया, माइज या माज बकरी को कहते हैं। ये अफजल है या कब्श अफजल है, दुम्बा अफजल है? क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुम्बा किया? इसका जवाब भी है कि आप अलैहिस्सलाम ने दुम्बे उस वक्त इसलिए किए थे कि मुयस्सर वो थे, मुसलमानों के लिए सहूलत उसमें थी। उस वक्त ऊंट खरीदने की इस्तिताअत नहीं थी। और अरब में माइज आज भी ज्यादा नहीं पाया जाता, गनम जिसको कहते हैं, यानी कि बकरा और बकरी आज भी कम है, दुम्बे आज भी ज्यादा है। तो इसलिए आप दुम्बा करना चाहें अच्छी बात है, वरना माइज और ये दोनों बराबर हो, दुम्बा और बकरा बकरी। इनका तीसरा दर्जा इमाम मालिक के अलावा बाकी सब इस पर मुत्तफिक। इमाम मालिक कहते हैं नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटा किया, पहले छोटा फिर गाय फिर ऊंट, वो ये तरतीब रखते हैं। लेकिन इसमें जो राजे महसूस होता है दलील की बुनियाद पर, खास तौर पर जुमा की जो हदीस है उसके साथ, क्योंकि सबसे बड़ा अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले आने वाले को दिया, और वो क्या है? ऊंट है। तो इसलिए सबसे फजीलत वाला जानवर कुर्बानी में ऊंट है, उसके बाद गाय भैंस, उसके बाद फिर बकरा बकरी दुम्बा छतरा, उसके आगे तो खैर कुर्बानी नहीं है। अगरचे बाज के यहाँ मुर्गी की भी कुर्बानी है, लेकिन वो दुरुस्त नहीं है, बाद के अंडे की भी कुर्बानी। ये तरतीब कुर्बानी में फजीलत के एतबार से ये वाली है। बाकी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस्तिताअत दी है, जो दस्तरस दी है, उसको देखते हुए अपना अमल करना है। और ये दिन अय्यामुल अशर बहुत ही कीमती दिन है, वल फज्र व लयालिन अश्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजीम तरीन दिन इनको करार दिया। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकम से लेकर इसके अशरे के 9 तक रोजे रखे, ईद के दिन का रोजा नहीं। और उसमें फिर अरफा सबसे बड़ा दिन है, और अल्लाह की तौफीक से इस दफा तो हमारी अरफा की लड़ाई भी खत्म हो गई। सऊदीया में भी वही दिन है, वही तारीख है जो हमारे पास। इस दफा कोई झगड़ा नहीं, अरफा जिस दिन हाजी अरफा में खड़ा होगा उसी दिन हर जगह अरफा है। हमारे यहाँ तो है, बाकी कुछ जगहों पर दिन रात का इख्तलाफ फिर भी होगा। अब इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है, तो हमें इसको भरपूर फायदा हासिल करना चाहिए। इसका रोजा रख के अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। अन युकफ्फिर सनतल मादियति वल बाकी, आने वाला साल और गुजरे हुए साल के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करता है। ये इतने फजीलत वाला दिन है, इतनी फजीलत वाला रोजा है, हम अगर पूरे 9 ना रख सकें तो कम से कम ये रखना चाहिए। और खवातीन या वो मरीज जिनके रमजान के रोजों की कज़ा भी रहती है, वो भी इन दिनों से फायदा उठाएं। हम रमजान के आखिरी जुमे को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, ये जुमा भी बहुत अहमियत वाला है। जुमा सरदार, दिनों का सरदार, फिर इन दिनों का जुमा, और ये दिन रमजान के दिनों से अफजल दिन है, इसलिए ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। इख्तिलाफ अरफा के दिन का अब नहीं रहा। हाँ, जिसको इख्तिलाफ करना है उसको मैं कुलू दे देता हूँ, इख्तिलाफ अब करो। हमारे पास 2 बज रहे हैं, सऊदीया में 12 बज रहे हैं। अब सहरी और अफ्तारी उनके हिसाब से करो, ताकि अरफा का इख्तिलाफ जो करते हो ना, इस इख्तिलाफ की भी फिर मजे ले लो। इसको तो मानते हो, उसको नहीं मानते। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नेमत हम पर की है, हमें इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। रास्तों के हवाले से एक अहम तरीन मसला है। हम छोटे जगहों पर रहते हैं, छोटी गलियां हैं, जानवर खरीद कर गली में बांध देने से रास्ता बंद होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। देखें, कुर्बानी आपका जाती अमल है, उसका फायदा आपको है। रास्ता बंद करने की वजह से आप दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना नुकसान करते हैं। इसमें दोहरा नुकसान। ये खुसूसी तौर पर हमें ख्याल रखना है कि भी मेरे जानवरों की वजह से किसी की अजियत तो नहीं हो रही। एक और हमने फैशन बनाया, दिन भर सोना है, गर्मी भी है, रात को लेके उधर दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, कोई बीमार है, कोई मरीज है, किसी ने काम पे अगले दिन जाना, उसकी नींद हराम। बिल्कुल नहीं हम सोचते, बिल्कुल नहीं सोचते। इस चीज का हमें खुसूसी एहतमाम रखना चाहिए। जानवर लाए हैं अल्लाह के लिए, अपने लिए, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए, लेकिन उस कुर्बानी को इस तरीके से जाया ना करें। इसी तरह ईद के दिन का मसला, कुर्बानी की आलाइशों के हवाले से, उसमें भी हम बहुत ज्यादती करते हैं। दूसरे के दरवाजे के सामने गिराना, लखून उसकी तरफ जाना, फिर ओजड़ी पेटा सारा वहीं छोड़ देना, ये कुर्बानी के मकासद को खराब करता है।
اس چیز کو بھی نوٹ رکھیں، اویئرنس دیں، خود بھی سمجھیں، لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ بھائی قربانی یہ نہیں کہتی کہ گندگی پھیلا دو، قربانی یہ نہیں کہتی کہ دوسروں کا راستہ بند کر دو، قربانی یہ نہیں کہتی کہ دوسروں کو اذیت دو، قربانی تو یہ مقصد دیتی ہے کہ بھائی اللہ کے ہاں تمہارا تقوی بلند ہو، اور تقوی کیا ہے؟ ہمسائے کو اذیت دے کر نہیں، یہ تقوی کے منافی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا خاص طور پر اہتمام رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم سے اس قربانی کے بدلے ہمیں وہ بدلہ دے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، نہ کہ اس کے ذریعے سے ہم اذیت میں مبتلا ہو جائیں۔ پھر اس کا دکھلاوا ہے، فوٹو شوٹ ہے، سنیپ چیٹ، انسٹا، فیس بک، لٹرم پٹرم، پتہ نہیں کیا کچھ، نمازوں کا پتہ کوئی نہیں، ویڈیوز ریل ضرور بنانی اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ قربانی کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، آپ کا تقوی اگر اس جانور کو خریدنے سے بڑھتا ہے تو آپ کے فائدے کے لیے، اگر اس کے خریدنے سے آپ دیگر فطروں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر آپ کا یہ خرچ بھی اور آپ کا یہ جانور بھی آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ فیصلہ آپ نے اور ہم نے خود نے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جانور میں حصہ دار اگر کوئی ہے لیکن وہ یہاں نہیں، اس کی قربانی کہیں اور ہے، وہ نماز کہیں اور پڑھے گا، یہ کل پرسوں 2-3 دن سے یہ بہت سوال آ رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال سمجھیں، سوال یہ ہے کہ مثال کر ہم یہاں پاکستان میں قربانی کر رہے ہیں اور ہماری قربانی میں حصہ دار وہ بھی ہے جس کی قربانی باہر، اس نے نماز پڑھنی ہے ہماری مغرب کے بعد، یا اس نے نماز پڑھنی ہے اگلے دن، ہم سے 1 دن پیچھے ہے، تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اس میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس کی نماز بھی ادا ہو چکی ہو۔ اگر مغرب کے وقت ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ مغرب کے بعد جانور گرا لیں، آپ نے تو پڑھ لی نا، لیکن آپ کا افضل وقت تو آپ کی نماز کے بعد، ترتیب لگا سکتے ہیں تو زیادہ بہتر۔ لیکن علماء بلکہ جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ اگر آپ کو وہ وکیل بنا دیتا ہے، آپ اس کے وکیل ہیں، تو اس کی وکالت کرتے ہوئے آپ اپنی نماز ادا کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے عدالت سے پیشی وکیل جا کر لے آتا ہے، اور اگر مجرم کوئی بہت بڑا ہو تو پھر وکیل کو بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال وکالت اگر ہے، آپ کسی کے توکیل میں کر رہے ہیں تو آپ کی نماز پڑھی کا اعتبار کیا جائے گا، تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ شبہات سے ہمیں بچنا چاہیے، آپ حصوں میں ترتیب آگے پیچھے کر لیں تاکہ اطمینان سے آپ کا افضل وقت بھی مل جائے اور جس کے حصے جس کی قربانی اس کو اس کا افضل وقت بھی مل جائے۔ واللہ اعلم۔ باقی قربانی کی ترتیب میں یہ حصے رہ گئے ہیں۔ قربانی کی ترتیب اونٹ، بکرا، اور اس کے بعد پھر چھوٹا جانور، اس کے بعد پھر حصے۔ حصوں میں اونٹ کے حصے پہلے، پھر گائے کے حصے، یہ ترتیب ہے افضلیت میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس افضلیت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔